اداروں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اداروں کا کنٹرول کا مطلب اداروں کو تباہ کرنا ہے۔ اب شہباز شریف نے کیا کیا؟ ایف آئی اے کے اندر یہ پکڑا گیا، 16 ارب کی چوری تھی۔ آتے ساتھ ہی اس نے جو ایف آئی اے میں کیا ہے کہ پہلے گواہ مر گئے سارے ہارٹ اٹیک سے، پھر وہ ڈاکٹر رضوان مر گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایف آئی اے کس طاقتور کے خلاف کھڑی ہوگی؟ تو یہ نہیں کہ یہ شہباز شریف بچ گیا ہے، یہ باقی بھی سارے بچ جائیں گے۔ جو بڑا طاقتور ڈاکو ہے، کیونکہ انہوں نے اس کو کمزور کر دیا ادارے کو، اب کوئی بھی ایف آئی میں صرف ایف آئی کا کام ہوگا کہ عمران خان کے اوپر یا مخالفین کے اوپر کوئی کیسز کرو، یا کوئی ان کو تنگ کرو، یا جنہوں نے پی ٹی آئی کو پیسے دیتے تھے ان کو تنگ کرو۔ ان کا بس یہ کام رہ جائے گا۔ اس ملک میں جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو طاقتور ہے، اس کو یہ نہیں پکڑ سکتے، کیونکہ انہوں نے خود ہی کمزور کر دیا۔ اسی طرح پولیس کے علاوہ اسی طرح نیب ہے، نیب کے اوپر بھی اپنا آدمی بٹھا دیا۔ وہ اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے، وہ ان کے کیسے کیسز ختم ہو سکتے ہیں۔ اب جو ان کے کیسز ختم کرے گا، اور جو انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے نیب کے قانون چینج کیے ہیں، اس کا مطلب کہ آج جو بھی بڑا ڈاکو ہے وہ بچ جائے گا۔ وائٹ کالر کرائم جو کرنا چاہتا ہے پاکستان میں، کیونکہ زیادہ پیسہ نقصان کیا کر رہا ہے پاکستان کو؟ چوری تو ہر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن جب طاقتور چوری کرتا ہے، جب پرائم منسٹر چوری کرتے ہیں، اور وہ بڑی چوری ہوتی ہے، اور وہ پھر ان کو مجبوراً ملک سے باہر پیسہ بھیجنا پڑتا ہے، تو پیسہ باہر بھیج دیا۔ جب پیسہ باہر بھیجتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے ہیں؟ ڈالر کم ہو جاتے ہیں، تو یہ ڈالر خرید، بیرون ملک پاکستانی بچارے محنت کر کے ڈالر پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ چور یہاں سے ڈالر باہر بھیج دیتے ہیں، اور یہ سارے ادارے جو ان کو روک سکتے ہیں ان ساروں کو تباہ کر دیتے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے۔ اسی لیے یہ پاکستان نہیں، یہ سارے غریب ملکوں کی داستان ہے۔ ہر غریب ملک میں آج یہی ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ادھر بھی یہ بیٹھے ہوئے شریف اور زرداری جو چوری کر کے پیسہ باہر، ادارے کمزور کرو تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے۔ جب ان کو نہ پکڑ سکے، باقی چوروں کو بھی نہیں پکڑتا، ملک تباہ ہو جاتا ہے، ملک مقروض ہو جاتا ہے۔ اور پھر جو صحافی ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کہ ان کے 6 مہینے کے اندر، اور یہاں صحافی برادری بھی دیکھ رہی ہے، اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی آج بھی صحافی ان کو کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کسی طرح ان کو یہ جو ملک سے انہوں نے 6 مہینے میں کیا ہے، ملک کو تباہی کی طرف کھڑا کر دیا ہے، آج بھی وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے صفائیاں پیش کرنے کے لیے۔ مجھے وہ تو سمجھ آتی ہے، لفافے جو ہیں، لفافے تو ہوں گے جنہوں نے پیسہ لے کے اپنے ضمیر بیچنے، قوم تو خیر ان کو جانتی ہے۔ میڈیا ہاؤسز ہمیں پتہ ہے کون ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی پیسہ بنا رہے ہیں، لیکن کوئی باضمیر انسان ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اور جو باضمیر صحافیوں سے ان کے دور میں 6 مہینے میں ہوا ہے، ایاز امیر جیسا آدمی، قوم اس کو جانتی ہے 40 سال سے، 30 سال سے، اس سے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ جو عمران ریاض ہے، وہ لوگ تو جانتے ہیں اس کو، اس سے جو کیا ہے، جو سمیع ابراہیم جیسے ہی ہے، اس کو نہیں چھوڑا انہوں نے۔ غلام حسین تقریباً 80 سال کا ہونے لگا، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اور پھر جو ارشد شریف سے، صابر شاکر، وہ ملک سے باہر گیا ہوا، ارشد شریف سے جو انہوں نے کیا، میں تو اس کی ابھی بھی جو اس کی تشدد کی تصویریں آئی ہیں، یعنی میں چھوڑے سارے ہم آج شوق میں ہیں۔ ہمیں یعنی کون اس سے، ارشد شریف نے کیا جرم کیا ہوگا جو اس سے یہ اس کو سزا ملی ہے؟ اس کی ایک سزا ہے کہ ان چوروں کو، ان ہینڈلرز کو